صحابہ کرام بھی اپنے آپ کو قرآن پاک کے مطابق لے کر چلتے تھے، قرآن کو پڑھتے تھے، قرآن کو سمجھتے تھے، قرآن پہ عمل کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں قرآن پڑھتے تھے۔ ایک دفعہ نبی کریم علیہ السلام آپ گلی سے گزر رہے تو پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جب بھی صحابہ کرام کا نام آئے تو رضی اللہ تعالی عنہ ضرور کہا کریں، کیونکہ یہ میں نہیں آپ کو کہہ رہا کہ رضی اللہ تعالی عنہ کہیں، یہ رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اب قرآن کیسے کہہ رہے؟ قرآن ایسے کہہ رہے، پڑھیے قرآن پاک کہ قرآن میں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ، فرمایا کہ اللہ ان سے راضی ہے، یہ اللہ سے راضی ہے۔ وہ کون لوگ ہیں جو نبی کی صحبت میں رہنے والے ہیں، جو نبی کے صحابہ ہیں نا، جو نبی کے یار ہیں، جن کو نبی سے محبت ہے، جن کو رسول اللہ سے محبت ہے نا، جن کو رب تعالیٰ کے محبوب سے محبت ہے، یہ ان کے بارے میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، فرمایا کہ رب تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں، ذالک لمن خشی ربہ، کہ رب تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں، رب ان سے راضی ہے، یہ رب سے راضی ہے۔ تو رضی اللہ تعالی عنہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے، اللہ ان سے راضی ہو جائے، تو یہ اس کا مطلب ہے۔ تو جب بھی صحابہ کرام کا نام آئے تو رضی اللہ تعالی عنہ ضرور کہہ لیا کریں، ضرور کہہ لیا کریں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر، یہ مہینہ بھی صدیق اکبر کا ہے، اور صدیق اکبر سب سے بڑے سچ بولنے والے، جنہوں نے ہر وقت رسول اللہ کا ساتھ دیا، غار میں بھی رسول اللہ کے ساتھ ہے، پھر مزار میں بھی رسول اللہ کے ساتھ ہے۔ ابھی تو غار میں بھی رسول اللہ کے ساتھ رہے تو پھر یار مزار بھی بن گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، نبی کریم علیہ السلام گزر رہے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ تلاوت قرآن فرما رہے تھے، اور بڑی دھیمی آواز میں، بڑے نارمل آواز میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر بڑے آرام سے قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ اس لیے رات کا وقت ہے تو میں اونچی آواز میں قرآن پاک کی تلاوت کروں گا تو کہیں لوگوں کو تکلیف نہ ہو، لوگوں کی نیند میں خلل پیدا نہ ہو جائے، لوگ یہ نہ کہیں کہ ابو بکر ہمیں رات کو سونے نہیں دیتا، اس لیے بڑے آرام سے میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہوں۔ تھوڑے سے آگے گزرے تو حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی صحابی رسول اور خلیفہ دوم، تو آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تو آپ بڑی اونچی آواز میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، اونچی آواز میں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جانتے تو تھے لیکن پھر بھی پوچھا ہے عمر اتنی اونچی آواز میں قرآن پاک کی تلاوت کیوں کر رہا ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے اونچی آواز میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہوں کہ میں قرآن کی تلاوت کروں گا، جو سو رہے ہیں، جو غفلت کی نیند میں ہیں، وہ بھی بیدار ہو جائیں گے اور قرآن پاک کی تلاوت کر لیں گے، رات کو اپنے رب کی حضور جھک جائیں گے، آ کے قرآن کو کھولیں گے، قرآن کی نورانیت لیں گے، قرآن کی روحانیت لیں گے، اس لیے اونچی آواز میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہوں۔ پتا چلا کہ نیت جو ہے وہ صدیق اکبر کی بھی ٹھیک تھی، نیت عمر فاروق کی بھی ٹھیک ہے، یہ صحابہ کرام کا انداز تھا، یہ ان کا ایک طریقہ کار تھا کہ ہم قرآن کی تلاوت کریں، اور راتوں جاگتے تھے، قرآن کی تلاوت کرتے تھے، اپنے رب کے حضور جھکتے تھے اور قرآن پڑھ کے روتے تھے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آتا ہے جب بھی قرآن پڑھتے تھے زاروں قطار روتے تھے، زاروں قطار روتے تھے، اور فرماتے تھے کہ یہ بھی رب نے میرے بارے میں فرمایا، یہ بھی رب نے میرے بارے میں فرمایا، زاروں قطار روتے تھے اور کہتے تھے کہ میرا رب، جب پڑھتے تھے نا ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ میرا رب ہر چیز پہ قادر ہے، اور جب پڑھتے تھے غفور الرحیم، وہ بخشنے والا مہربان بھی ہے، پھر بھی کہتے تھے اللہ میں تیری بارگاہ میں آ گیا، اب قرآن بھی پڑھ رہا ہوں، ساتھ رو بھی رہا ہوں، اللہ اس قرآن کے صدقے میرے گناہوں کو معاف کر۔ ہم کون ہیں؟ ہمیں سوچنا ہے نا، آپ بھی سوچیں یار، وہ تو صحابہ کرام کا طریقہ تھا، وہ اولیاء کرام کا، غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ
روایت میں آتا ہے کہ 40 سال تک آپ نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی، ساری رات قرآن کی تلاوت کرتے، رب کے حضور نوافل پڑھتے، 2 رکعت میں پورا قرآن ختم کر دیتے تھے، ایک رکعت میں 15 سپارے، دوسری رکعت میں بھی 15 سپارے۔ میں اور آپ سوچیں یار، ہم کتنا قرآن پڑھتے ہیں، اپنے بچوں کو قرآن کی کتنی تعلیم دیتے ہیں؟ یقیناً یہ جتنے ادھر بچے بیٹھے ہوں گے ان میں سے کچھ ایسے بچے ہوں گے جو مسجد جا ہی نہیں رہے، اور ہمارے والدین جو ہیں وہ بھی اس چیز کی